بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کتاب و صاحب شام اور آج کی تقریب کے دلہا، آپ ادبی جرنیل تو ہو لیکن میں آج آپ کو اس تقریب کا دلہا کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور آج اس کی تقریب ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے تمام حاضرین مجلس سے کہا کہ کتاب پڑھیں، اس پر تبصرہ کریں۔ میرے لیے تبصرہ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ پشتو زبان، پشتو ادب کے بڑے نامی گرامی یہاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ And I feel handicapped۔ لیکن میں آپ کو افکار صاحب یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے، اگر میں نے نبی پڑھی ہوتی، میں نے ویسے کتاب پڑھی ہے، اگر میں نے نبی پڑھی ہوتی تو جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ کتاب کا ٹائٹل بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اور یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے یہ ایسے ہی نہیں لکھا جاتا، یہ مجھے اس کا تجربہ ہے، پبلشر اور رائٹر کے درمیان اس پر بحث ہوتی ہے اور اس پر غور و فکر کے بعد ٹائٹل کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ایک گھر ہوتا ہے اور گھر کا پورچ ہوتا ہے، تو اگر آپ اس مکان کے مکین کو نہیں جانتے ہو، مکان آپ نے نہیں دیکھا ہو، تو پورچ دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ مکان اندر سے کیسے ہوگا اور اس کا جو مکین ہے وہ کیسے ہوگا۔ آپ ایک رف آئیڈیا قائم کر لیتے ہو۔ اسی طرح کسی کتاب کے بارے میں بھی آپ ایک آئیڈیا قائم کر لیتے ہو اس کے ٹائٹل کو دیکھ کر، ایون اف یو ڈونٹ نو دا رائٹر۔ اور اگر آپ اس مصنف کو دردون نغمگر، جس کا اگر انگریزی میں کوئی ترجمہ کرے تو کہے the songs of pain، دردوں کے نغمے، اس لفظ کے اندر اور اس جو ٹائٹل ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ مجھ سے پہلے ایک مقرر نے خلیل جبران کا حوالہ دیا اور اسی خلیل جبران نے کہا تھا کہ جو درد ہے، دردونہ جو ہے درد، یہ محض ایک تکلیف نہیں ہے، اس کے اندر بڑی وزڈم ہے درد کے اندر۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ درد جو ہے یہ آپ کی سوچ اور آپ کے فکر کے گرد جو خول ہے، یہ درد اس خول کو توڑ دیتا ہے۔ اور جب درد آپ کے سوچ و فکر کے گرد جو خول ہے اس کو توڑ دیتا ہے تو آپ کی سوچ و فکر آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ درد جو ہے، جب آپ نے اس کتاب کا ٹائٹل رکھا دردون نغمگر، تو اگر میں آپ کو نبی جانتا اور آپ یہ کتاب نبی پڑھتا تو مجھے ایک امپریشن ہوتا کہ آپ وہ شخص ہو، آپ وہ ادیب ہو، آپ وہ مفکر ہو، سوچنے والے ہو، جو سمجھتا ہے کہ پین جو ہے، درد جو ہے، وہ محض ایک برڈن نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قوت ہے جو آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹورڈز ڈیپر سیلف انڈرسٹینڈنگ۔ کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ کو پہاڑ کی بلندی سے وہ لطف نہیں آتا اگر آپ اس پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو، لیکن جب آپ پستی میں گر جاتے ہو اور آپ وادی میں گر جاتے ہو تو آپ کو پہاڑ کی بلندی خوشنما لگتی ہے۔ جب تک آپ درد محسوس نہ کرو اس وقت تک آپ کو خوشی کے معنوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ درد بہت اہم ہے، جب تک آپ پستی میں نہ ہو تو بلندی نہیں سمجھ سکتے، جب تک آپ کو پسپائی نہ ہو تو آپ کو کامیابی اور فتح کا پتہ نہیں ہوتا کہ کامیابی اور فتح کیا ہے۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر تم درد کی شیرینی اور لذت کی تلخی، ہم سمجھتے ہیں کہ لذت شیرین ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ درد تلخ ہوتا ہے۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ اگر تم درد کی شیرینی اور لذت کی تلخی سے نابلد ہو تو سمجھو کہ تمہاری شخصیت مکمل نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کا یہ ٹائٹل دیکھا تو اگر میں آپ کو نہیں جانتا تو میں کہتا کہ یہ جو مصنف ہے اس کی شخصیت نامکمل نہیں ہے۔ یہ مکمل تو کسی کی بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ مکمل شخصیت کے راستے پر روان دواں ہے۔ تو I want to congratulate you افکار صاحب۔ اور یہ
یہ جو کتاب ہے اس لیے اس وجہ سے یہ کتاب محض جو ہے تو الفاظ کی ترکیب و ترتیب نہیں ہے، بلا شبہ آپ کے جو 100 کے قریب اس میں نظمیں ہیں 250 صفحات پر مشتمل، وہ بلا شبہ یہ الفاظ ہی کی ترکیب و ترتیب ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے تو انسانی جذبات اور احساسات کی ترکیب ہے۔ یہ جو انسانی جذبات اور احساسات کی ترکیب و ترتیب اس کتاب میں ہے، میں اس وجہ سے اس کتاب کو بڑا ویلیو کرتا ہوں، اور میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ دس از اے ریمارکیبل بک کہ آپ کو اس کے اندر احساسات و جذبات کی ایسی ترکیب و ترتیب ملے گی جو اس کے پروفیسر نور الدین صاحب نے آپ کی شخصیت اور آپ کی جو تحریریں ہیں، مضامین اور نصبیں ہیں، اس کو 4 حصوں میں بتایا۔ میں نے بھی اس کو دیکھا اور میرا بھی ان کے ساتھ ہی تجزیہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اقبال حسین افکار جو پہلی بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں انسان ہوں پہلے، پھر مسلمان اور پھر افغان۔ یہ اپنی شخصیت خود جو اس کتاب میں کہتا ہے، پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے جگہ جگہ پر انسانیت جو ہے وہ اس کا محور ہے۔ تو پہلے انسان ہے، اس کے بعد مسلمان ہے اور پھر افغان ہے۔ اس کے اوپر شاید کچھ لوگ اعتراض کریں، آپ نے کہا کہ تنقید کریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ تم نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ آئی تھنک یو آر رائٹ۔ اس میں آپ نے انسانیت کی بات کی ہے اور مسلمان ہونے کی بات کی ہے اور پھر افغان کی بات بھی کی، اور میں نے کچھ اس میں سے نوٹ کیا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو انسانیت کا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ نہ ظالم نہ ظلم، نہ میں ظالم کو مانتا ہوں نہ ظلم کو مانتا ہوں، ظلم لا تڑ نہ مظلومان، میں سپورٹر ہوں تمام مظلوموں کا۔ یہ انسانیت ہے۔ It has got nothing to do with پاکستانیت، it has got nothing to do with religion۔ تو یہ کہتا ہے کہ اور صاحب کہتا ہے کہ وحشت دے یا دہشت دے کہ ہر سی قومیت پہ، خواہ دہشت گرد ہو یا وحشت پھیلانے اپنے نشان۔ اور جب وہ افغان کی بات کرتے ہیں تو پروفیسر نور الدین صاحب نے بھی کہا کہ در رحمان بابا مہنگیم پیروکار دباچا خان، برملا کہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے ان کی شاعری کا، اور وہ یہ ہے کہ مزاحمتی شاعر بھی ہے۔ اس صرف محبت کا بات نہیں ہے، مزاحمت کی بات بھی ہے۔ دیکھیے پچھلے سال، اس سال شروع میں اسلام آباد میں بلوچ نوجوان لڑکیاں آئی تھی، خواتین، اور انہوں نے جو آپ نے کسی ایک مقرر نے ذکر بھی کیا کہ جو زندہ ہیروز ہیں وہ آج یہاں نہیں آئی، لیکن عصمت شاہ جہان ان کا بھی اس کے بارے میں سو مزاحمتی شاعر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانیت کی بات تو کرتا ہے لیکن انسانی حقوق کے لیے مزاحمت کی بات بھی کرتا ہے۔ یہ ان کا ایک اور خاصہ ہے۔ پھر جیسے کہ ون آف دا اسپیکرز نے کہا کہ پختونوں کی کمر شاعران در بدرد، اور جو ہمارے شاعران means the thinkers, the intellectuals, the wealth of the nation، اگر در بدر بھی وہ در بدر ہیں، وہ طالبان سر پہ آ گئے، تو یہ پختونوں کی جو زبون بھاری ہے اس کا بھی رونا ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے جو سب سے نظم ان کی بڑی اچھی لگی، ان تمام چیزوں سے زیادہ اچھی لگی، وہ میں نے نوٹ کی ہے، اور وہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی شاعر نے اور کسی ادیب نے شاید کیا ہوگا، کسی شاعر نے کوئی ایسی نظم نہ لکھی ہو خواجہ سرا کی حمایت، اور ایک ایسے دور میں خواجہ سرا کی حمایت نے نظم لکھی جب مذہب کا لبادہ اوڑے لوگ فیڈرل شریعت کورٹ گئے تھے اور جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے خلاف گئے تھے۔ ایک ایسے دور میں ایسی نظم لکھنا، خواجہ سرا ڈولفن آریان کے بارے میں جو آپ نے نظم لکھی ہے، اس اے ریمارکیبل نظم۔ یہ میں میٹافور اور ڈکشن کی بات نہیں کر رہا، کنٹینٹ اور تھاٹ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساخ کی صد دجندانہ
تیری زندگی کی جو کہانی ہے ڈیر نترخا، اٹ از ویری بیٹر. ان کو کہتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو کہ تمہاری جو زندگی کی کہانی ہے بہت تلخ ہے. ستا جمال رب جمال، تیرا جو جمال ہے وہ کچھ لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ان کو معطوف ٹھہرایا. اقبال حسین افکار کہتا ہے کہ ستا جمال رب جمال، he connects them with the divine attributes. تو یہ صرف اقبال حسین افکار ہی. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشنر تھا کہ جن لوگوں نے یہ ان کو وہ جو قانون بنا تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ کا اس کو ختم کرنے کے لیے میں بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرانسجینڈر کی حمایت پہ تھا. آئی نو کہ کس طرح پریشر آئے اور کس طرح لوگوں نے ہم کو لان تان کیا. ایک ایسے دور پہ پشتو کا شاعر یہ کہے ڈولفن آلیان تو ایک ہے واحد بٹ ہی از ایکچولی ایڈریسنگ دی all the transgender. جستا جمال درب جمال، جستا کمال درب کمال. تو میں سمجھتا ہوں کہ from all angles I admire اقبال حسین افکار. اور ہمارے نوجوانوں کو یہ روشنی ہے، یہ ایسی کتاب، ایسی تحریر، ایسی نظمیں، ان سے آپ روشنی حاصل کریں. اور یہاں پر ایک صاحب نے کہا کہ اقبال حسین افکار کی جو ایک بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھلائیاں بانٹنے والا، ڈسٹریبیوٹنگ دا گڈنس. وہ ہیں جو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہی خوشی ان کی جزا ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دیکھ کر ملال کرتے ہیں، یہی ملول ان کی سزا ہے. اقبال حسین افکار کی یہ خوشی ہے کہ وہ اپنے افکار اس طرح بانٹتے ہیں. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے افکار کو اسی طرح لوگوں میں بانٹتے رہو، اور جب اس طرح تم بانٹو گے تو یہی اصلی خوشی ہے. اور اللہ